سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں 8 اور سینٹ میں 5 سیٹیں ہیں۔ آپ سیاسی کمال دیکھیں، مولانا نے ان 13 سیٹوں کے ساتھ پورے حکومتی اتحاد، پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو اپنی دہلیز پر بٹھا رکھا ہے۔ یہ جمہوریت کے چیمپئن بھی بن گئے ہیں۔ یہ اس وقت منہ سے جو بھی لفظ نکالیں گے وہ آدھا گھنٹے میں پورا ہو چکا ہوگا، جبکہ ان کے مقابلے میں عمران خان کے پاس قومی اسمبلی میں 90 اور سینٹ میں 17 سیٹیں ہیں، اور کے پی میں ان کی 2/3 اکثریت کے ساتھ تاریخ کی مضبوط ترین حکومت ہے، اور انہیں جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف سے زیادہ عدلیہ کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن یہ اس کے باوجود جیل میں پڑے ہیں۔ لہٰذا پھر سیاستدان کون ہوا؟ وہ مولانا فضل الرحمان جو پی ٹی آئی کی قیادت کو اپنی امامت میں نماز پڑھا رہے ہیں، یا پھر وہ عمران خان جن کی تمام امیدوں کا مرکز اس وقت مولانا ہے؟ میرا خیال ہے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر مولانا کے نام سے ملک میں سیاست کی پہلی یونیورسٹی قائم کر دینی چاہیے، اور اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لینا چاہیے۔ عمران خان کو بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کی بجائے مولانا کی یونیورسٹی کی کلرکی کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ کیونکہ ملک میں اس وقت سیاستدان صرف مولانا ہیں، باقی سب ہڑیلو کٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ ایشو اس وقت سٹارٹ ہوا جب عمران خان نے جیل میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ انہوں نے جولائی میں کہا اکتوبر کے آخر میں جب جسٹس قاضی فیاض ریٹائر ہو جائیں گے اور جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو 8 فروری کے الیکشن پر جوڈیشل کمیشن بن جائے گا۔ کمیشن فارم 45 اور فارم 47 منگوائے گا اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ لہذا پارٹی نئے الیکشن کی تیاری کر لے۔ عمران خان کے اس دعوے کے 2 نتائج نکلے۔ جسٹس منصور علی شاہ جیسا دبنگ جج بھی متنازع ہو گیا۔ یہ اب اگر چیف جسٹس بنتے ہیں تو آپ خود سوچئے، کیا یہ چاہتے ہوئے بھی جوڈیشل کمیشن بنا سکیں گے؟ کیا یہ عمران خان کو ریلیف دے سکیں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو آج کی حکومت اور مستقبل کی پوزیشن یہ بیان قوم کے سامنے رکھ کر بار بار سوال کرے گی۔ عمران خان کو جولائی اور اگست میں کیسے پتہ چل گیا تھا نومبر 2024 میں جوڈیشل کمیشن بنے گا اور حکومت چلی جائے گی؟ لہذا ہمیں ماننا ہوگا عمران خان نے جسٹس منصور کی پوزیشن نازک بنا دی۔ دوسرا نتیجہ، حکومت ڈر گئی اور یہ اب آئینی ترامیم کا ایک ایسا پیکج لے کر پھر رہی ہے جس کا مقصد جسٹس منصور علی شاہ کو روکنا اور عدلیہ کو حکومت یا پارلیمنٹ کے ماتحت بنانا ہے، اور حکومت اس کوشش میں آئین، اخلاقیات اور دماغ تینوں کا توازن کھو بیٹھی ہے، اور یہ اس ٹارگٹ کے لیے اب کیا کیا نہیں کر رہی۔ اس سینیریو میں ہمیں ایک اور حقیقت ماننا ہوگی، ملک میں سیاستدان صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ عمران خان 10 سال مولانا کو ڈیزل کہتا رہا۔ یہ اسٹیج پر کھڑا ہو کر مولانا کی نقلیں اتارتا تھا۔ اس نے 10 سال مولانا سے ہاتھ نہیں ملایا، لیکن آج پی ٹی آئی بار بار مولانا کے در پر جاتی ہے۔ مولانا ہنس کر ان کی درخواست سنتے ہیں اور آخر میں اپنی امامت میں انہیں نماز پڑھاتے ہیں، تصویر بنواتے ہیں اور اسے میڈیا میں ریلیز کر دیتے ہیں۔ آج عارف علوی، اسد قیصر، گور خان، عمران خان اور سلمان اکرم راجہ دن رات مولانا کی جمہوریت پسندی کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ آپ کمال دیکھیں، مولانا نے ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ بس انہیں چارہ بنا کر، انہیں دکھا کر روز حکومت کو ڈرا دیتے ہیں اور حکومت دوڑ کر ان کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے۔ مولانا کو شکوہ تھا آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف انہیں استعمال کر گئے، پی ڈی ایم میں نے بنائی، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں لے کر آیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی عمران خان سے دور میں نے کیا، لیکن الیکشن کے تمام فوائد ان دونوں نے سمیٹ لیے، مجھے ان دونوں نے پوچھا تک نہیں۔ لہذا یہ زرداری صاحب اور میاں صاحب دونوں سے ناراض تھے۔ آج انہوں نے قومی اسمبلی میں 8 اور سینٹ کی 5 سیٹوں کے ساتھ پورے سیاسی اتحاد کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو بار بار ان کے دروازے پر آنے پر مجبور ہو گئے۔ اب صورتحال دیکھیں، پی ٹی آئی کی ساری امیدیں مولانا سے وابستہ ہیں اور حکومت بھی مولانا کی محتاج ہے، جبکہ مولانا انکار کر رہے ہیں اور نہ وعدہ کر رہے ہیں، یہ سب سے مل رہے ہیں، سب کو چائے پلا رہے ہیں اور سب کے لیے دعا خیر کر رہے ہیں اور کھل کر مسکرا رہے ہیں۔
آج سے 1 ماہ پہلے تک مولانا کی گلی سونی ہوتی تھی، گھر میں بھی رونق نہیں ہوتی تھی، لیکن اب پوری گلی میں DSNGs کھڑی ہیں اور ایک کے بعد دوسرا وفد آ رہا ہے۔ مولانا اس میلے کو طول دیتے جا رہے ہیں۔ مولانا یہ بھی جانتے ہیں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی مدت ملازمت 25 اکتوبر کو پوری ہو جائے گی۔ حکومت کے پاس کچھ دن رہ گئے ہیں اور یہ دن یوں کم ہوتے چلے جائیں گے، ان کی ایگزیکٹو میں بھی اضافہ ہوتا چلے جائے گا اور یہ آخر میں میرا ہر مطالبہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عمران خان کے پاس بھی باہر آنے کا یہ آخری موقع ہے، یہ بھی اگلے ہفتے تک میرا ہر مطالبہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ UI کو سینٹ کی 2 سیٹیں چاہیے۔ یہ مولانا کے سمدھی حاجی غلام علی اور سابق سینیٹر دلاور خان کو سینیٹر بنانا چاہتی ہے۔ KP اسمبلی میں ان کے کل 9 MPs ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ایک بھی سیٹ نہیں نکال سکتے، انہیں PTI کی ضرورت ہے۔ عمران خان انہیں 1 سیٹ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ 2 مانگ رہے ہیں اور میرا خیال ہے خان اگلے ہفتے تک 2 سیٹیں دینے کے لیے بھی رضامند ہو جائیں گے۔ دوسری طرف پارٹی حکومت سے KP کی گورنرشپ بھی چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں۔ مولانا کا خیال ہے حکومت آخر تک یہ مطالبہ بھی مان جائے گی اور مولانا سیاسی لحاظ سے اس قدر سمجھدار ہیں کہ ان ممکن ہے یہ دونوں کی آفرز قبول کر لیں اور اپنا گورنر بھی لے لیں اور اب PTI سے سینٹ کی 2 سیٹیں بھی۔ اور اگر یہ ہوگا تو پھر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو واقعی مولانا کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ انہیں مولانا کو پیر، سیاستدان یا سیاست کا چانسلر مان لینا چاہیے۔ ہم اب آتے ہیں آئینی ترامیم کی طرف۔ حکومت کی شاپنگ لسٹ بہت طویل ہے۔ یہ اول ایک سٹروک سے تمام مہربانوں کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے۔ یہ تمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ ایج میں 3 سال کا اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ اس سے چیف جسٹس آف پاکستان ہائی کورٹ کے تمام چیف جسٹس، ججز، بیوروکریٹس اور افواج پاکستان کے تمام سربراہوں کی مدت ملازمت میں 3 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ عمران خان اس کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں اس سے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور جنرل عاصم منیر کو مزید 3 سال مل جائیں گے اور ان کے ہوتے ہوئے میں جیل سے باہر نہیں آ سکوں گا۔ مولانا بھی یہ کارڈ کھیل رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد ایکسٹینشن روکنا نہیں۔ یہ ملک کی دونوں اعلیٰ شخصیات سے براہ راست رابطہ چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے مجھے براہ راست کہا جائے اور جس دن یہ ہو گیا مولانا اس دن ترامیم کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سینئر ججز کو بھی یہ ترامیم قابل قبول نہیں۔ کیونکہ یہ ان ترامیم کے بعد چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے یا پھر لیٹ بنیں گے اور اس وقت تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہوگا۔ دوسرا، حکومت ایک ایسی آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے جس میں تمام آئینی مقدمات شفٹ کر دیے جائیں اور یہ عدالت سپریم کورٹ کے متحد بھی نہ ہو، یعنی کہ یہ اپنی حیثیت میں سپریم کورٹ ہو۔ اس کے نتیجے میں وہ تمام آئینی مقدمات سپریم کورٹ سے نکل جائیں گے جن کا عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت ان ججز کی تعداد زیادہ ہے جن سے عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، اور حکومت ان ججز کا زور نہیں توڑ پا رہی۔ اس زور کو توڑنے کا واحد طریقہ آئینی عدالت ہے اور یہ اسے ہر صورت بنانا چاہتی ہے۔ حکومت آئین کے آرٹیکل 63A میں بھی تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ عمران خان کے MNA اور سینیٹر توڑ کر ترامیم منظور کرا سکے۔ حکومت ججز کے تقرر کا طریقہ کار بھی بدلنا چاہتی ہے۔ ججز کی تقرری کا اختیار چیف جسٹس حضرات کے ہاتھ سے نکال کر حکومت یا پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہے تاکہ یہ اپنی مرضی کے ججز لا سکیں، اور یہ ہائی کورٹس کے ججز کو روٹیشن پر دوسرے صوبوں میں بھی بھجوانا چاہتے ہیں تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کو کوئٹہ اور سندھ بھجوایا جا سکے، جن کی وجہ سے عمران خان کو روزانہ ریلیف مل رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت تک مولانا فضل الرحمان کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا حکومت بھی مولانا کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور PTI بھی، اور عنقریب اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو بھی وضو کرنا پڑ جائے گا۔ لہذا سوال یہ ہے پھر اس ملک میں اصل سیاستدان کون ہے؟ کیا اس کا نام مولانا فضل الرحمان نہیں؟